کیا طلاق کے ثبوت کے لیے کسی گواہ کا حاضر ہونا ضروری ہے یا کوئی گواہ ضروری ہے؟ اس کا شرعی مسئلہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بیوی کو تو طلاق دیا لیکن وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا، تو کیا اس سے بھی طلاق ہو جائے گی؟ تو ان حضرات کی خدمت میں یہ مسئلے کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اصلاً طلاق کے ثبوت کے لیے کوئی گواہی ضروری نہیں، فقہا نے نقل کی ہے۔ طلاق کے لیے کوئی گواہی شرعی اعتبار سے فقہا نے نقل نہیں کی ہے کہ گواہی ضروری ہو، بلکہ شوہر کے الفاظ طلاق کہتے ہی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ شوہر نے جتنی طلاق کہا، 1 2 3 1 2 3 کہا تو تینوں طلاق واقع ہو جائے گی، اس کے اوپر جتنی کہا وہ سب لغو اور بیکار ہے۔ 1 کہا تو 1 ہوگی، 2 کہا تو 2 ہوگی، 3 کہا تو 3 ہوگی، جو کہا اتنے ہی کے اوپر اس کا حکم نافذ کیا جائے گا۔ لیکن اگر تعدد طلاق میں یا نفس طلاق ہی دینے نہ دینے میں اختلاف ہو جائے، طلاق دیا یا نہیں دیا، یا کتنا دیا، 2 دیا، 3 دیا، 4 دیا، کتنی طلاق دیا، اس میں جو ہے اختلاف ہو جائے، تو پھر 2 عادل دیندار گواہوں کی شہادت سے طلاق کا ثبوت ہوگا۔ شوہر اس کو اختلاف ہو رہا ہے کہ میں نے 2 دیا یا 3 دیا، یا عورت مرد دونوں میں جو ہے اختلاف ہو رہا ہے کہ 3 دیا کہ 2 دیا، یا نفس طلاق ہی میں اختلاف ہو رہا ہے، تو اس صورت میں شوہر کی یا اس صورت میں جو دونوں کے درمیان اختلاف ہو رہا تھا کہ کتنا ہوا، کیا ہوا، کتنی طلاق دی گئی، تو ایسی صورت میں پھر 2 عادل دیندار گواہ اس بات کی شہادت دے دے کہ کیا ہوا، کتنی طلاقیں واقع ہوئی، تو پھر اسی ثبوت پر جو ہے حکم کو قاضی نافذ کرے گا۔ یہ مسئلہ بڑی تفصیل کے ساتھ فقہاء کرام نے نقل کیا ہے کتاب الطلاق کے اندر۔ وَنِصَابَهَا أي الشهادة لغيرها من الحقوق سواء كان الحق مالا أو غيره كنكاح وطلاق رجلان أو امرأتان أو رجل وامرأتان وغیرہ وغیرہ جو ہے عبارت ہے۔ شامی کی تفصیل وہاں دیکھیے، میں مکمل عبارت نہیں پڑھ رہا ہوں، 1 2 جملے رجلان او امراتان کا نکاح و طلاق وغیرہ جو ہے میں پڑھ دیا، وہاں آپ دیکھیں گے تو تفصیل وہاں ملے گی، مختصر میں تفصیل نہیں ہے۔ کتاب الشہادات کی 8ویں جلد صفحہ 178 جو زکریا بک ڈیپو دیوبند کا ہندی نسخہ، اس کے اندر شامی کا مجمع الانہو جو مکتبہ فقیہ الامت دیوبند کا ہندی نسخہ ہے، اس کی 3ری جلد صفحہ 261 پر ہے۔ اس کے علاوہ ہدایہ وغیرہ کے اندر ہے وما سوا ذالک من الحقوق، اس کے تحت جو ہے النکاح والطلاق والوکالہ والوصیہ ونحو ذالک وغیرہ جو ہے عبارت نقل کی ہے، وہاں دیکھیں گے ہدایہ کتاب الشہادت 3ری جلد صفحہ 154 جو مکتبہ الامین کتابستان دیوبند کا چھپا ہوا ہندی نسخہ ہے، اس کے اندر۔ اسی طریقے سے فتاوی سراجیہ وغیرہ کے اندر بھی نقل کیا ہے فی النکاح یقبل فی النکاح والطلاق والوصیہ والوکالہ شہادت رجل او امراتین وغیرہ جو ہے عبارت نقل کی ہے فتاوی سراجیہ کی کتاب الشہادات، باب تحمل الشہادہ و ادائها، صفحہ نمبر 498 جو مکتبہ اتحاد بک ڈیپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے۔ اسی طریقے سے الموسوعۃ الفقہیہ کی 26ویں جلد صفحہ 227 جو وزارت الاوقاف
कोयत का छपा हुआ नुस्खा है, उसकी 26वीं जिल्द में। उर्दू किताब किताबुल मसाइल की 5वीं जिल्द सफ़ा 90 और सफ़ा 91 पर भी इसको नकल किया है। वहाँ भी तफसील देखेंगे तो तफसील वहाँ भी मिल जाएगी। बहरहाल खुलासा इन सब का यही है कि तलाक देने के लिए शौहर के पास किसी गवाह का होना ज़रूरी नहीं। शौहर ने सऊदिया में बैठ के या कोई दुबई किसी भी मुल्क के कोने में कहीं भी दुनिया में जा कर के उसने अपनी जुबान से कहा तलाक तलाक तलाक, उसके बाद उसके पास कोई शख्स मौजूद नहीं, तो फिर इस सूरत में भी उसकी बीवी पर तलाक वाक़ हो जाएगी, कोई मौजूद हो या ना हो। अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, लिहाजा इस सूरत में जितनी तलाक शौहर ने कहा उतनी तलाक उसकी बीवी पर वाक़ हो जाएगी। तलाक के वक़ू के लिए किसी गवाह का मौजूद होना ज़रूरी और हाजिर होना लाजिम और ज़रूरी नहीं है। इसलिए वो लोग जो ये कहते हैं कि मैंने तलाक दिया लेकिन मेरे पास कोई मौजूद नहीं था, बीवी को तलाक दिया, बीवी मौजूद नहीं थी या मेरे पास कोई गवाह मौजूद नहीं था, मैं अकेला रूम में था, तो अकेला रहिए या पूरी मजलिस के साथ रहिए, बाहर सूरत पूरी दुनिया के लोगों के सामने मौजूद होकर के कहिए या अकेले किसी गोशे या पहाड़ की किसी खाई में जा कर के कहिए। बाहर सूरत अगर आपने इकरार किया कि मैंने तलाक दिया है और आपने अपनी ज़ुबान से कहा तलाक तलाक तलाक, तो इस सूरत में जितनी तलाक कहा उतनी तलाक वाक़ हो जाएगी, गवाह हो या ना हो।